ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله. کیا لگانا ہے؟ کتنے لگاؤں گا پھر؟ میں تو بوزے اخفش بن جاؤں گا پھر. سبحان اللہ الحمدللہ. پہلے پچھلے سالوں میں ہمارے ایک سمیع اللہ بھائی آتے تھے، ان کا صرف لگاتا ہے. کیوں؟ وہ رشوت دیتے تھے. وہ رشوت یہ دیتے تھے کہ مجھے پورے رمضان کی تقریروں کا سیٹ تیار کر کے دیتے تھے، میں لے آتا تھا. تو وہ تو اس رشوت کی وجہ سے لگاتا تھا. ایک دوسرے صاحب دینے لگے تھے، ان سے بھی میں نے کہا رشوت مانگوں گا، وہ رمضان کے آخر میں لاؤ تقریروں کا پورا سیٹ لاؤ. ابھی دوسرے صاحب دے رہے، ان سے کیا مانگوں گا؟ اور سارے ایسا دینے لگیں گے تو پھر تو میں تو کیسا ہو جاؤں گا، وہ جو ایڈمرل ہوتا ہے فوج میں، ادھر تمغہ ادھر تمغہ ادھر تمغہ ادھر تمغہ، تمغے ہی تمغے ہو جائیں. سبحان اللہ. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی اور دونوں بڑی ہی قیمتی نعمتیں، جان اور مال. اللہ نے یہ دو چیزیں انسان کو دی ہیں، جان اور مال، اور یہ دونوں ہی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. اور دونوں میں چولی دامن کا ساتھ، جان اور مال میں چولی دامن کا ساتھ. چولی دامن یہ اردو کا محاورہ ہے اور اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب اردو والے بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. مطلب تو سمجھتے ہوں گے. چولی دامن کا ساتھ جب محاورہ بولتے ہیں تو محاورے میں کیا معنی ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، مگر یہ چولی کیا ہے اور دامن کیا ہے اسے وہ بھی نہیں سمجھتے. اس لیے اسے سمجھو. ہم یہ کرتا جو پہنتے ہیں تو یہ سینے کا حصہ ہے، پھر یہ جہاں پٹی ختم ہوتی ہے اس سے نیچے کا جو حصہ ہے یہ چولی ہے، پھر اس سے نیچے کا آخر تک کا یہ دامن ہے. پہلے یہ دو چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی. جب کرتا ہوگا تو چولی اور پھر دامن، مگر اب یہ ایسا عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ دونوں الگ ہو گئے. یہ جو شرٹ پہنتے ہیں لوگ اس میں دامن نہیں ہوتا، چولی ہوتی. وہ پتلون کے اندر جو گھساتے ہیں کیا کہتے ہیں، شٹی تو کہتے ہیں اسے.
یہ کرتا آپ حضرات کا جو پٹلون کے اندر گھساتے ہیں اس میں صرف چولی ہوتی ہے، اس میں دامن نہیں ہوتا. بس جہاں تک وہ کرتا جہاں تک ہے بس وہ چولی تک ہے، اس کے نیچے جو دامن وہ دامن کاٹ دیے. اور یہ جو اسلامی کرتا ہے، اس لیے جو شریعت کے مطابق کرتا ہے اس میں پہلے چولی ہوگی اور پھر چولی کے بعد نیچے دامن ہوگا. صاحب نے لاڈ صاحب نے وہ دامن کاٹ دیے. کیوں؟ ان کا دامن داغدار ہو گیا تھا، اور اتنا داغدار ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کاٹ کے پھینکو کمبختوں کو ڈسٹ بن میں. دامن داغدار ہونا ایک محاورہ ہے کہ نہیں؟ تو لاڈ صاحب کا دامن اتنا داغدار ہو گیا کہ دھونے سے بھی وہ صاف ہونے کا نہیں تھا. تو انہوں نے کاٹ کے اسے ڈسٹ بن میں ڈالا اور کہا ہمارا کرتا جو ہے صرف چولی تک کا، دامن ہے ہی نہیں اس میں. پھر دوسروں نے کہا کہ صاحب جو کریں گے وہ آئیڈیل، ویری گڈ، لہذا ہم بھی وہی کریں گے. یہ جو بعض لوگ یہاں تک مچھیں رکھتے ہیں، اتنا کاٹ دیں گے اتنا کاٹ دیں گے، بیچ میں رکھیں گے اتنی، یہ کہاں سے شروع ہوئی معلوم آپ کو؟ نہیں، یہ ہندوستان میں ایک وائسرائے آیا تھا، اس کا ہونٹ اتفاق سے ادھر کٹا ہوا تھا کسی وجہ سے، تو اس نے بیلنس کرنے کے لیے یہاں سے بھی اتنی مونچھیں کاٹ ڈالی. تو ہندوستان کے پاگلوں نے انڈیا نہ بھوٹ، کہتے ہیں انڈیا نہ بھوٹ، یہ گجراتی لفظ ہیں، ہندوستان کے باولوں نے سمجھا کہ صاحب کی مونچھیں ایسی ہیں، یہ فیشن ہے، یہ کوئی آئیڈیل ہے، وہیں سے وہ چل پڑی. تو بھیڑ چال ایسے ہی چلتی، پہلا جا کے کھڈے میں گرا تو باقی سب کھڈے میں گریں گے. تو یہ صاحب نے کرتے کا دامن کاٹ دیا، صرف چولی رکھی، لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کوئی تہذیب ہے. حالانکہ کیا خاص تہذیب ہے؟ جب آپ وہ شرٹ پہنیں گے تو آگے بھی ننگا ہے پیچھے بھی ننگا ہے، اور سجدے میں جائیے کیسا بھونڈا معلوم ہوتا ہے. اس کرتے کو پہن کے سجدے میں جائیے کیسا بھونڈا معلوم ہوتا ہے، آگے بھی ننگا ہے اور پیچھے بھی ننگا ہے، اور کہتے ہیں یعنی بڑی فیشن ہے. تو میں تو اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا، یہ لفظ دو سمجھا رہا تھا، چولی اور دامن. پرانے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ دو الگ ہو سکتے. یہ تو جہاں ہو گے دو ساتھ ہوں گے. دامن نیچے کا وہ تو چولی کے بغیر ہوتا ہی نہیں، وہ چولی کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، اور چولی دامن کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو وہاں سے محاورہ تھا کہ چولی دامن کا ساتھ. تو جان اور مال ان کے درمیان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، نہ یہ اس سے الگ ہو سکتا ہے نہ یہ اس سے الگ ہو سکتا ہے. مثال سے سمجھو، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا ترکہ اس کے ورثہ کے لیے، اس کی بیوی حاملہ ہے، کیا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی اللہ جانے. لہذا لڑکے کا حصہ محفوظ رکھیں گے، باقی ورثہ میں تقسیم کر دیں گے. اور وہ جو حمل پیدا ہونا ہے یا تو لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی کم ملے گا، لڑکا ہوگا زیادہ ملے گا. لہذا ایک لڑکے کا حصہ محفوظ رکھیں گے اور بقیہ سب کو بانٹ دیں گے. اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ پیٹ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، اور ایک زندہ پیدا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی. اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کا کچھ نہیں. یہ جو ترکہ ایک لڑکے کا بچہ آیا تھا یہ دوسرے سب ورثہ کو ان کے حصہ رسد تقسیم کر دیں. اور اگر زندہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے کا حصہ رکھا ہے وہ اس بچے کو دے دیا جائے گا. لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی کا حصہ دے دیں گے اور باقی زائد دوسرے سب ورثہ میں تقسیم کر دیں گے. یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ زندہ دنیا میں آئے گا تو مال ملے گا، اور زندہ نہیں آئے گا تو مال نہیں ملے گا، کیونکہ جان اور مال میں چولی دامن کا ساتھ، ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں. جان نہیں ہے تو مال بھی نہیں. دوسری مثال سمجھو. آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور جہاں آنکھ بند ہوئی اب اس کا کوئی مال نہیں. اب جو اس کا جو کچھ تھا
وہ اس کے ورثہ کا ہو گیا آٹومیٹکلی، کہ اسے بانٹیں گے دیں گے تب وہ ورثہ مالک بنیں گے، نہیں، اس کی آنکھ بند ہوتے ہی روح نکلتے ہی جو کچھ ہے جس وارث کا ہے جتنا ہے آٹومیٹکلی وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اور ایک بیٹا قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو باپ کا مال قبضہ کر کے نہیں بیٹھا، دوسرے وارثوں کا مال قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ لڑکے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں بہنوں کا حصہ، تو باپ کا مال قبضہ کر کے لڑکے نہیں بیٹھے، بہنوں کی ملکیت قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ڈاکو بن کر بیٹھے ہیں۔ میت کی تو آنکھ بند ہوتے ہی مال اس کا گیا، کیونکہ مال اور جان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جان تھی تب تک میرا مال تھا، جان نکلی مال ختم۔ یہ دو مثالیں ہیں، ایک ادھر کی مثال ہے ایک ادھر کی مثال ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ جان اور مال یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اس دنیا میں، ان سے بڑی کوئی نعمتیں نہیں۔ یعنی انسان کے اندر، انسان سے تو باہر تو ہیں، انسان سے باہر تو ان سے بڑی نعمتیں بھی ہیں، ان سے بڑی نعمتیں ہیں، قرآن ہے، اللہ کے رسول ہیں، دین ہیں۔ انسان کے اندر اور کوئی بڑی نعمت نہیں۔ انسان کے اندر اور کیا ہے؟ انسان کے اندر آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں وہ دو بڑی نعمتیں وہ ہیں جان اور مال، یہ دو بڑی نعمتیں، اور بقیہ جو انسان کے اندر ہیں وہ دوسرے درجے کی نعمتیں۔ اس لیے اللہ نے تمام شریعتوں میں جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں وہ انہی دو سے تعلق رکھتی ہیں، یا تو جان سے تعلق رکھتی ہیں یا مال سے تعلق رکھتی ہیں، دو ہی طرح کی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں۔ کچھ عبادتیں بدنی محض ہیں، بدنی محض یعنی اس میں صرف جسم استعمال ہوتا ہے، پیسہ نہیں استعمال ہوتا۔ یہ جو بدنی محض ہیں جیسے نماز، روزہ، یہ بدنی محض ہیں، یہ جان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دوسری عبادت وہ ہے جو مال سے متعلق ہے، اس میں بدن نہیں استعمال ہوتا، مال سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ مال سے متعلق عبادت ہے انسان کی، بدن اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور بعض عبادتیں ہیں جس میں دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے حج، حج میں دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، خود بھی جانا پڑتا ہے، خود افعال بھی کرنے پڑتے ہیں، اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو حج مرکب عبادت ہے جان اور مال سے، اور نماز اور روزہ یہ صرف جان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ یہ مالی عبادتیں۔ انسان کی کامیابی ان دونوں عبادتوں کو اچھی طرح سے خوب اہتمام کے ساتھ یہ دونوں عبادتیں بجا لانے میں انسان کی کامیابی ہے۔ اگر صرف جانی عبادتیں وہ کرے گا، بدنی عبادتیں کرے گا، مالی عبادتیں نہیں ادا کرے گا، نجات نہیں ہے۔ اور صرف مالی عبادتیں کرے گا، بدنی نہیں کرے گا، نجات نہیں ہے۔ دیکھو نجات دو ہیں، اسے بھی سمجھ لو مسئلے کو، نجات دو ہیں، ایک نجات اولی ہے اور ایک نجات کسی نہ کسی وقت ہے۔ نجات دو ہیں، ایک نجات اولی یہ ہے کہ آپ کی روح نکلی اور آپ جنت میں پہنچے، درمیان میں کچھ نہیں، نہ عذاب قبر ہوگا، نہ جہنم کے عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ موت آئی، موت سے پہلے تو کوئی جنت میں جاتا نہیں، موت آئی اور جنت سے تعلق ہو گیا، قبر کی زندگی بھر جنت سے تعلق رہتا ہے، اور قیامت کے بعد جنت کے اندر پہنچتا ہے آدمی، یہ نجات اولی کہلاتی ہے۔ اور ایک نجات ہے کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور پہنچے گا، یہ جو نجات ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جس میں صحیح ایمان ہے
وہ چاہے کتنا گنہگار ہو، اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، بہرحال وہ کسی نہ کسی دن جنت میں پہنچے گا۔ اس کا تو تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ اور میں جو نجات لفظ استعمال کروں، نجات اولی کے نجات اولی کے لیے یہ دونوں عبادتیں اچھی طرح سے ادا کرنی ضروری ہیں، بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی۔ اگر یہ دونوں عبادتیں اچھی طرح سے نہیں ادا کی گئی تو نجات اولی نہیں ہوگی، کیونکہ مومن ہے۔ لہذا جہنم میں جانے کے بعد، سزائیں بھگتنے کے بعد، کتنا زمانہ جہنم میں رہنے کے بعد، بہرحال ایمان کی برکت سے کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور پہنچے گا۔ وہ تو ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ وہ مرتے ہی سیدھا ڈائریکٹ جنت میں پہنچے، ان تکلیفوں سے دو چار نہ ہو۔ دنیا میں تکلیفوں سے دو چار ہونا نہیں چاہتا، مرنے کے بعد کیا تکلیفوں سے دو چار ہوگا۔ لہذا ہر مومن کی خواہش نجات اولی کی ہے۔ اس لیے میں نجات اولی کی بات کہہ رہا ہوں کہ نجات اولی کی اگر خواہش ہے تو وہ ان دو عبادتوں کو صحیح طریقے پر اچھی طرح سے ادا کرنے پر موقوف ہے۔ اور وہ نجات کسی نہ کسی دن دخول جنت، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان صحیح ہے اور اگر ایمان بھی کھوٹ ہے تو پھر کچھ نہیں، اور وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ دیکھنے میں سب مومن ایک جیسے دکھتے ہیں، کس کا ایمان کھرا ہے کس کے ایمان میں کھوٹ ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو صحیح بنا دے۔